بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے دوسرا رکن نماز ہم پڑھ رہے تھے۔ نماز کی اہمیت، نماز کی تاکید، اسلام کس انداز میں اور کس طرح کرتا ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے لیکچر میں نماز کے فوائد۔ یوں تو نماز کے بے شمار فوائد ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں نماز کی صحیح ادائیگی سے، لیکن چند ایک آپ کی ٹیکسٹ بک میں لکھے ہیں۔ اس کے مطابق پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی میں جب بندہ 5 مرتبہ حاضری دیتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اور بندگی کا یہ احساس جب متواتر مسلسل نماز پڑھنے سے اسے جب حاصل ہوتا ہے تو یہ احساس ایک مسلمان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے۔ فطرت ثانیہ کہتے ہیں پختہ عادت، وہ عادت جو اسے اپنی زندگی میں تعمیل احکام الہی کا عملی نمونہ بنا دیتی ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، وقت پر صحیح بجا لانا، اس کا عملی نمونہ ایک انسان بن جاتا ہے جب وہ اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ تو نماز کا فائدہ یہ ہے کہ بندے کے اندر احساس بندگی پیدا ہوتی ہے، بندے کے اندر اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کی عادت پختہ ہوتی ہے، اور صحیح معنوں میں وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے۔ نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ قرب الہی، اللہ کے قریب ہونے کا احساس مسلمان کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالی ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ البقرہ میں ہے کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو جب بندہ اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، جب وہ نماز میں کھڑے ہو کر چپ کے باتیں کرتا ہے، تو پھر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ تنہا نہیں بلکہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے، اور اس احساس کے اندر وہ ایسا مضبوط اور پائیدار ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خوف اور غم باقی نہیں رہتا، بلکہ جرت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہو۔ یوں انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا احساس اسے گناہوں کے کاموں سے بھی روکتا ہے، اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف اور غم دور کر دیتا ہے۔ بندہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو یقیناً اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کے کام چھوڑ کر نیکی کے کام کر دے، اور پھر جب وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نمازوں کے درمیانی وقفے میں بھی نماز کے اثرات جاری اور ساری رہتے ہیں۔ نماز کے بعد گناہ کا خیال آتے ہی بندہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی میں اپنے اللہ سے یہ دعا کر کے آیا ہوں، اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا، اور ابھی گناہ کا کام کروں گا تو یقیناً ظہر کے بعد عصر کی نماز میں
عصر کے بعد مغرب کی نماز میں، مغرب کے بعد عشاء کی نماز میں، فجر کے بعد ظہر کی نماز میں اپنے رب کے حضور کیسا منہ لے کر جاؤں گا، اس کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکوں گا کہ ایک طرف میں اپنے گناہوں سے بچنے کی معافی مانگ رہا ہوں اور دوسری طرف میں اپنے گناہوں سے دور نہیں ہو رہا۔ بس یہ احساس جو درمیانی وقفے میں پیدا ہوتا ہے، یہ احساس اسے مستقلاً، یہ لفظ ہے مستقلاً، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے اسے گناہ سے روکے رکھتے۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو ہی بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے درمیانی وقفوں میں بھی وہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے سلسلے میں 5 مرتبہ باہم ملنے والے افراد کے درمیان محبت اور یگانگت پیدا ہوتی ہے۔ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ، یگانگت، ایک جیسا نظر آنا، کوئی ادنا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، سارے ایک ہی طرح کی عبادت میں جب مصروف ہوتے ہیں تو مسلمان عملی طور پر ایک جیسا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے دکھ بانٹ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں۔ نماز کا 5واں فائدہ یہ ہے، جمعہ ہو، عیدین کی نمازیں ہوں، ایک تو بہت بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ان اجتماعات کا شعور پیدا ہوتا ہے، اجتماعی عمل کا شعور پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کا باہم اتفاق اور اتحاد نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نسل، علاقہ، طبقہ، امیر، غریب ہونے کا سارا فرق مٹا کر، ان سے بے پرواہ ہو کر، بے نیاز ہو کر، شانے سے شانہ ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر، شانے سے شانہ، کندھے سے کندھا ملا کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس سے ان کے درمیان فکری وحدت کے ساتھ ساتھ عملی مساوات کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایران کا ایک بادشاہ گزرا ہے محمود، اس کا ایک غلام تھا ایاز۔ امور سلطنت میں وہ بادشاہ تھا، وہ غلام تھا، لیکن کمال یہ ہے اسلامی تعلیمات کا کہ جو ہی نماز کا وقت ہوتا تو بادشاہ اور غلام ایک ہی صف میں کندھے سے کندھا ملا کر اکٹھے کھڑے ہو جاتے اور نسلی، لسانی، ذاتی، جسمانی، ہر طرح کے امتیازات، الگ الگ حیثیتیں بھلا کر وہ اپنے حضور، اپنے اللہ کے حضور ایک ہو جاتے۔ یہی اسلام مساوات کا درس دیتا ہے۔ مساوات، ادنا اور اعلیٰ سب برابر ہیں، کالا اور گورا سب برابر ہیں، عربی اور عجمی سب برابر ہیں۔ عزت اور فضیلت کس کو حاصل ہے؟ تقوی کو حاصل ہے۔ اور اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے، اجتماعی شکل میں انجام پانے والے اعمال کی کیفیات انفرادی اعمال کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ عزیز طلبہ، جب ہم کسی اجتماع میں جاتے ہیں تو ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنے شوق میں اضافہ کر لیتے ہیں، ہم کسی کو دیکھ کر اپنی عبادت میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح انفرادی طور پر جو اثر بہت دیر بعد ہونا ہوتا ہے، وہ اجتماعی شکل میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے رول ماڈل بن جاتا ہے۔ پھر ہم اس کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس جیسی عبادات کے مطابق اور اتنا بہترین بنانے کے مطابق کوشش کرتے ہیں، تو اجتماعی نماز انفرادی نماز کے مقابلے میں زیادہ سکون، زیادہ راحت
اور زیادہ اثر رکھتی ہے، جو ہماری طبیعتوں کو تبدیل کر دیتی ہے، جو ہمارے خیالات اور نظریات کو تبدیل کر دیتی ہے، جو ہمیں گناہوں سے بچا کر نیکی اور تقوی کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انفرادی نماز کے مقابلے میں اجتماعی نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے، 27% اضافے کے ساتھ اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح نماز کا 7واں فائدہ یہ ہے، نمازیوں کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ کر، راستے میں، دکانوں میں، راہ چلتے ہوئے وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی ترغیب یعنی لالچ ملتی ہے۔ ترغیب کا مطلب وہ بھی ایک دن سوچ بیٹھتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ کم عمر، یہ نوجوان، یہ جوان، یہ بوڑھے نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو اس طرح وہ اللہ کے حضور جمع ہونے نماز پڑھنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، اور اس کے اندر بھی لالچ پیدا ہوتی ہے۔ تحریص کا مطلب شوق، جذبہ، لالچ کہ میں بھی ایک اچھا مسلمان بنوں، تو اس طرح وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، نماز کے فوائد 7 ہم نے مکمل کیے۔ نماز کا 8واں فائدہ، اور ہماری نمازیں بے روح کیوں ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔